ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ماذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك لفي بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدا ميتا كذلك الخروج كذب قوله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان ولوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بدء لنفس من الخلق الجديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظالموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات. حاضرین جمع اور میرے دین کے بھائیوں اور دوستوں اور خطبہ جمعہ سننے کی اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیفات بڑائی اور بزرگی اس والا شریف کے لیے ہے، اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ درود و سلام ناصر ہو اللہ کی تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسلامی اعتبار سے ہم اسلام کے نئے مارگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اثر ایک پیغام لے کر آتا ہے اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ مہینہ انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے
اربعۃ حرم کہے کر قرآن مجید کے اندر پکارا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا جب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں کچھ ایسے مہینے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا۔ اس سے پہلے ایک مہینہ گزرا جسے ہم ذوالحجہ کے نام سے جانتے تھے، اور پھر جو جس مہینے میں ہم داخل ہوئے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی فضیلت والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاہ اللہ کا پکارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 جو ہیں لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ جو ہے، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں لگاتار آتے ہیں، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ 3 مہینوں کا لگاتار ہونا اور ایک کا بیچ میں ہونا، حرمت والے مہینے 3 کا رجب میں ہونا، مسلسل ہونا، اور ایک کا بیچ میں ہونا۔ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی حکمت دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم زمانے جاہلیت کے اندر دیکھیں تو ان مہینوں کی حرمت ان کے اندر بھی باقی تھی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تو نسل در نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ بے دردے ہونا، 3 مہینوں کا بے دردے ہونا، ذوالقعدہ یعنی جو حج سے پہلے کا مہینہ آتا ہے تاکہ اس میں جنگات کو روک دیا جائے، لڑائی جھگڑا خون خرابہ کو دیا جائے اور حج کی تیاری کی جائے۔ اور ذوالحجہ کے مہینے میں وہ حج ادا کرتے تھے امن و سلامتی کے ساتھ، اور محرم کا مہینہ اس لیے تاکہ جو لوگ حج کرنے کو آئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، وہ امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر کو جا سکیں۔ اور رجب کا مہینہ درمیان میں اس لیے تاکہ اگر کوئی شخص درمیان میں سال میں بیچ میں اگر کوئی بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ بیت اللہ کو آ جا سکے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ حکمت لکھی۔ ماہ محرم کی آخر فضیلت کیسے قرآن مجید کے اندر اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا۔ یوں تو تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، تمام کے تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو جب کسی چیز کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہتر نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، حج کی نماز ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک ایسا دن آتا ہے جسے ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں۔
جسے ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے 10واں دن، یعنی محرم کا 10واں دن۔ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عاشورہ کے روزوں کی کیا فضیلت؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عاشورہ کے روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا روزہ ہے جو پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا روزہ ہے جو پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیات کو لے کر آتا تھا، لیکن آج ہم اگر دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو ہم نے ان خصوصیات کو بالا رکھ کر بدعت و خرافات میں ملوث ہو گئے۔ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بہت سارے عجیب معاملات پیش آئے۔ سب سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی توحید کو لے کر جب فرعون کے سامنے گئے، اسے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی تو وہ نہیں مانا، بلکہ بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر دوسری جگہ پر نکل پڑے۔ فرعون کو یہ جب بات معلوم ہوئی تو وہ اپنا پورا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل گیا۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے، آگے سمندر فرعون کا، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم والے بنو اسرائیل گھبرائے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو ایسی حالت میں ہے جو ہم لوگ تمام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر پورا بھروسہ، رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، بتا میں کیا کروں؟ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ اپنی عصا کو دریا میں مارو۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی کو مارا اور سمندر میں راستے بن گئے۔ جب سمندر میں راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کو پار کر گئے اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ختم ہو گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ سوال کیا کہ آخر اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو اور اس دن خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ اسی طرح جب نبی علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو لے جا رہے تھے، ہر طرف لوگ آپ کے دشمن بنے پھر رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے تھے، اللہ کی توحید کی، اللہ رب العالمین کی الوہیت کی، توحید ربوبیت کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگ آپ کے دشمن بن گئے تھے، جو لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھتے تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے تھے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا تھا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بنایا کہ ہم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو كان بعدي نبي لكان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔
اور اسی طرح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر ایک ایسا شخص ہے کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتا ہے تو شیطان اس کے راستے کو چھوڑ دیتے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جبل احد ٹھہر جا، تیرے سر پر تیری چوٹی پر ایک ایسا شخص سوار ہے جو شہید ہونے والا ہے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی تھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے میں خلیفہ بنائے گئے تھے. اور یہی نہیں بلکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. یہ تمام واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مہینہ ایک افضل مہینہ ہے جو اپنے اندر تمام واقعات، تمام تاریخی واقعات کو گھیرے ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسے واقعات ہیں جن کا نہ تو قرآن سے ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی 950 سال تک اپنے قوم کے درمیان رہ کر ان کو شرک و بدعت سے روکتے رہے، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. تو انہوں نے رب العالمین سے دعا کی، رب العالمین میری قوم کے لوگ میری بات پر نہیں ماننے والے، ایسا کر ان کو تباہ و برباد کر دے گا. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، رب العالمین تو ان پر عذاب کو لا دیا. اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو لایا جو مالیوں والا تھا، جس میں ان کی قوم نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی اور نوح علیہ السلام کی قوم جو ان کی بات کو ماننے والے تھے، جو کشتی میں سوار تھے، وہ جودی پہاڑ پر جا کر کشتی میں بیٹھے اور جو کشتی ٹھہری وہ جودی پہاڑ پر تھے. واقعہ مجھے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ محرم کا تھا جب نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی اور نوح علیہ السلام کے لوگ جو ان کی باتوں کو مانے، جو مومنین تھے، جو نجات پائے، جو جودی پہاڑ پر پناہ لی، یہ مہینہ محرم کا تھا. لہذا اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے. اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، جب آدم علیہ السلام کو اور اما حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ غلطی کر بیٹھے اور درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو انہوں نے رب العالمین سے دعا کی. اور واقعات بیان کرنے والے کہتے تھے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا وہ محرم کا مہینہ ہے. لہذا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. یہ بڑی من گھڑت کہانی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب قوم نے ان کو آگ میں ڈالا اور رب العالمین نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی والی ہو جانا. واقعات بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ آگ کا ٹھنڈا ہونا یہ محرم کا مہینہ ہے. لہذا یہ غلط واقعہ ہے، بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں. اسی طرح ایک واقعہ تمام لوگوں کے درمیان ہے کہ قیامت کب آئے گا. بیان کرنے والے کہتے ہیں یہ واقعہ پورا من گھڑت ہے. کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو جمعہ کا دن ہوگا اور وہ جمعہ محرم کے دن ہوگا. ہم میں سے تمام لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہوگا. بیان کرنے والے کیا کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قیامت جس روز آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا. اچھا، اسلامی مہینے جب بھی آتے ہیں
ایک نئے بدعتوں اور خرافات لے کر آتے ہیں. لوگوں نے اس کے درمیان بہت سارے خرافات رائج کر لیے ہیں. ان میں سب سے پہلے یہ جو مہینہ ہم پر آیا ہے، یہ مہینہ اس مہینے سے گزر رہی ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اس مہینے کی تقدس کو پامال کر دیتے ہیں. اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی جائے، لیکن لوگوں نے اس مہینے کے تقدس کو پامال کر دیا. اس کی بے حرمتی نے اتنے آگے بڑھ گئے کہ ایسے ایسے خرافات، ایسے ایسے بدعات رائج کر دیے جس سے شیطان میں پناہ مانگتا ہے. اس مہینے کو لوگ نحوس سمجھتے ہیں، یعنی کہ مہینہ نحوس والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کا انتقال ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا. نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات جس کی وجہ سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، لہذا ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر